بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں طالب علمی کے سفر میں تھا۔ حصول علم کے لیے میں نے دمشق کا سفر کیا۔ فرماتے ہیں سفر کرتے کرتے اتنی مشکلیں پیدا ہوئی کہ میرے پاؤں کے جوتے بھی ٹوٹ گئے، پاؤں میں زخم پڑ گئے۔ فرماتے ہیں پھر بھی سفر جاری رہا۔ جب چلتے چلتے دمشق کی جامع مسجد تک پہنچا، نماز جمعہ کا دن تھا، تو میں نے نماز جمعہ دمشق کی جامع مسجد میں ادا کی۔ فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد میں نے پھر سجدہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا، یا رب العالمین تیرے پیارے محبوب کے دین کا طالب علم ہوں، لیکن میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، بہت مشکلیں ہوئی راستے میں سفر کرتے کرتے۔ فرماتے ہیں سجدے سے سر اٹھایا، دمشق کی جامع مسجد کے دروازے پر پہنچا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے مسجد کے دروازے سے اپنا قدم باہر رکھا تو باہر ایک ایسے آدمی کو بھی دیکھتا ہوں کہ جس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں، مگر پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ یا رب العالمین مجھے صحت و سلامتی عطا کی ہے، محتاج ضرور ہوں لیکن یا رب العالمین پھر بھی تیری ذات کا شکر گزار ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ میرے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، میں نے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر ڈالا، لیکن باہر تو ایسا آدمی بھی بیٹھا ہے جس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو میرے حضور کے پیارے غلاموں، حصول علم کے لیے سفر کرنے والوں، یہ سفر ایسا ہے کہ اس میں مشکلیں پیدا ہوں گی، اس میں تھکاوٹیں ہوں گی، کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن کوئی ایسا وقت نہ آئے، کوئی ایسا لمحہ نہ آئے کہ جس لمحات میں، جن اوقات میں آپ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حضور علیہ السلام کے پیارے دین کے خادم بنیں تو پھر مشکلیں اٹھانا پڑیں گی، پھر تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں گی، لیکن جب یہ تکالیف آپ برداشت کر کے اللہ آپ کو ایک ایسا مقام عطا فرمائے گا۔ جناب شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حصول علم سے میں فارغ ہوا، جب جید علماء کرام میری دربار میں آ کر بیٹھتے، دو زانو ہو کر بیٹھتے اور عرض کرتے کہ اے شیخ سعدی، جس راستے پر تو چلتا رہا وہی راستہ ہمیں بتا کہ کس راستے نے تجھے ایسی ہدایت کا راستہ عطا فرمایا، کس علم نے تجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان علماء سے، ان لوگوں سے میں یہی عرض کرتا کہ اے لوگوں، وہ راستہ صرف ہدایت کا راستہ، وہ میرے حضور علیہ السلام کا پیارا دین ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہو، آپ ہدایت کے راستے پر ہوں، تو آئیں میرے حضور علیہ السلام کے دین کے خادم بن جائیں۔ جتنا ہو سکے میرے حضور کے علم سفر کے لیے، دین کے لیے آپ سفر کریں، اللہ آپ کی مشکلیں دور فرمائے گا اور آپ کی زندگی میں اللہ آپ کو سکون عطا فرمائے گا۔